السلام علیکم، روز نیوز کے ساتھ میں ہوں زریاب خان اور میں ہوں بسال خان۔ روز نگر کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، خانے وال میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت قائم فون گرو فارم میں زراعت کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک میں بووائن جینیٹکس انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا افتتاح مہمان خصوصی صوبائی وزیر زراعت اینڈ لائیو سٹاک شوکت حسین کرمانی نے کیا ہے۔ تفصیلات مظہر حسین شاہد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ خانوال میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت قائم فون گرو فارم میں زراعت کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک میں بوائن جینیٹکس انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں لایا گیا، جس کا افتتاح مہمان خصوصی صوبائی وزیر شوکت حسین کرمانی نے کیا۔ صوبائی وزیر زراعت اینڈ لائیو سٹاک عاشق حسین کرمانی اور فون گرو فارم کے سربراہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، اور آج پھر آئے ہیں اور جو جس تیزی سے فون گرو ایگریکلچر کے اندر اور لائیو سٹاک کی ٹرانسفارمیشن کے اندر ایک کام کر رہا ہے، یہ بہت قابل ذکر کام ہے۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پنجاب بھر کے اندر وہ بریڈز جو شاید ایک خواب تھیں یا شاید لوگوں کو جن کا علم بھی نہیں تھا، آج وہ بریڈز پنجاب کے اندر 5 سے 7 مختلف لوکیشنز پر کھڑی ہیں۔ آج جس لوکیشن پہ ہم کھڑے ہیں فون گرو کے اندر، آج باقاعدہ طور پر یہاں ایمبریو ٹرانسپلانٹ کی فیسلٹی موجود ہے، یہاں باقاعدہ طور پر سیمن کی فیسلٹی موجود ہے، اور تمام بریڈز جو کہ بیف بریڈز ہیں اور ملک بریڈز ہیں، وہ تمام بریڈز یہاں پہ موجود ہیں، اور تمام فارمرز جو ہیں پنجاب بھر سے بلکہ پاکستان بھر سے وہ ان تمام بریڈز کے سیمنز کا اور ایمبریو کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ جس ادارے کا آج افتتاح ہوا ہے، یہ پورے پاکستان کا اپنی نوعیت کا واحد ادارہ ہے جہاں پہ ایمبریو ٹرانسفر کی اسپیشلی ٹریننگ دی جائے گی اینیملز میں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ پورے ملک میں ویٹس اور پیرا ویٹس کو پریکٹیکلی ٹرین کیا جائے تاکہ ایک عام کسان تک یہ ایمبریو ٹرانسفر ٹیکنالوجی پہنچ سکے اور الٹیمیٹلی ملک میں اچھی نسل پرولیفریٹ ہو اور دودھ اور گوشت کی پیداوار کو بڑھایا جا سکے۔ پاکستان کی معاشی ترقی میں فون گرو فارم جدید ٹیکنالوجی، مؤثر انتظام اور مضبوط شراکت کے ذریعے کسانوں کو زیادہ پیداوار، بہتر منافع اور پائیدار جدید زرعی نظام اپنانے کے مواقع فراہم کر رہا ہے۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ مظہر حسین شاہد، روز نیوز، خانوال۔ قصور پولیس نے خطرناک ڈکیت گینگ کے 7 ارکان کو گرفتار کر کے 10 لاکھ روپے مالیت کا مال مسروقہ برآمد کر لیا۔ بہترین کارکردگی پر ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان نے ایس ایچ او تھانہ شیخم اور ان کی ٹیم کو شاباش دیتے ہوئے تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کا اعلان کیا۔ تفصیلات اطہر قصوری کی اس رپورٹ میں۔ ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان کی ہدایت پر ایس ایچ او تھانہ شیخم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے راہزنی کی وارداتوں میں ملوث اکبر عرف طوطا خطرناک ڈکیت گینگ کے 7 ارکان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے شہریوں سے لوٹا گیا 1 ملین روپے مالیت کا مال مسروقہ اور جدید ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا۔ مال مسروقہ میں نقدی 4 لاکھ روپے، 3 موٹر سائیکلیں، 10 موبائل فون سمیت دیگر قیمتی سامان شامل ہیں۔ ملزمان موٹر سائیکلوں پر 2 اور 3 کی ٹولیوں میں سوار ہو کر راہگیروں سے اسلحہ کے زور پر وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان نے دوران تفتیش تھانہ تہ شیخم، صدر قصور، تھانہ بی ڈویژن اور گنڈا سنگھ کی حدود میں رازنی اور چوری کی درجن سے زائد سنگین وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ ملزمان آئس کا نشہ کرتے ہیں جو نشہ کی لعنت کی تسکین کے لیے وارداتیں کرتے تھے۔ ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او قصور آفتاب احمد پھلروان نے اچھی کارکردگی پر ایس ایچ او تھانہ تہ شیخم اور ان کی ٹیم کو شاباش دی۔ اطہر قصوری، روز نیوز، قصور۔ میاں والی ہائی سیکیورٹی جیل میں معمولی تکرار قیدیوں کے درمیان ہاتھا پائی میں بدل گئی۔ تشدد کے نتیجے میں ایک قیدی شدید زخمی ہو گیا۔ زخمی قیدی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جبکہ جیل انتظامیہ کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات اشفاق احمد کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ تھانہ سٹی میاں والی میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ ہائی سیکیورٹی جیل میاں والی کی مدعیت میں درج ہونے والی ایف آئی آر کے مطابق بیرک میں بند قیدی بشیر علی اور نزاکت کے درمیان کسی بات پر معمولی تکرار ہوئی۔ بات تلخرامی سے بڑھ کر ہاتھا پائی تک جا پہنچی۔ بشیر علی نے تیش میں آ کر نزاکت پر مکوں کی بارش کر دی، جس کے نتیجے میں قیدی نزاکت علی کے اوپر اور نیچے کے 4 دانت ٹوٹ گئے۔ شدید زخمی قیدی کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اسے طبی امداد فراہم کی گئی۔ واقعہ کے بعد جیل انتظامیہ نے قانونی کارروائی شروع کر دی اور مبینہ ملزم بشیر علی کے خلاف تھانہ سٹی میاں والی میں زیر دفعات 34 اور 337 اے کے تحت مقدمہ درج کرا دیا۔ واضح رہے کہ چند روز قبل سینٹرل جیل میاں والی میں بھی 2 قیدیوں نے حملہ کر کے ہیڈ وارڈن ظفر اقبال کو تیز دھار آلے سے زخمی کیا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ جیل کی رپورٹ پر تھانہ سٹی میاں والی میں اس واقعہ کی ایف آئی آر مدثر نوید اور عبد الباسط نامی ملزمان کے خلاف درج کی گئی تھی۔ اشفاق احمد، روز نیوز، میاں والی۔
تھانہ ٹیکسلا کے SHO سید جواد کاظمی کی پریس کلب ٹیکسلا کے عہدیداران اور ممبران سے تعریفی ملاقات ہوئی، جس میں امن و امان، جرائم کی روک تھام، صحافیوں کے مسائل اور پولیس میڈیا رابطہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ کامران اشرف اوان رپورٹ کر رہے ہیں۔ تھانہ ٹیکسلا کے SHO سید جواد کاظمی کی پریس کلب ٹیکسلا کے صدر، عہدیداران اور دیگر ممبران سے تعارفی ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے دوران علاقے میں امن و امان کی صورتحال، جرائم کی روک تھام، صحافیوں کے درپیش مسائل اور پولیس و میڈیا کے درمیان مؤثر رابطہ کاری پر گفتگو ہوئی۔ اس موقع پر SHO سید جواد کاظمی نے کہا کہ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ علاقے میں امن و امان کا قیام اور شہریوں کی جان و مال کا تحفظ پولیس کی اولین ذمہ داری ہے، جس کے لیے تمام دستیاب وسائل بروکار لائے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میڈیا عوامی مسائل کی نشاندہی اور پولیس و عوام کے درمیان رابطے کا مؤثر ذریعہ ہے۔ صحافی برادری کے تعاون سے جرائم کی روک تھام اور عوامی مسائل کے حل میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ ملاقات میں پولیس اور میڈیا کے درمیان رابطے کو مزید مؤثر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ کیمرہ مین رفاق یوسف کے ساتھ کامران اشرف امان، روز نیوز ٹیکسلا۔ جہلم میں اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جہلم اور محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال جہلم کے زیر اہتمام کرپشن کے خلاف آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا ہے۔ تفصیلات ناصر شاہ کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ آگاہی واک کی قیادت اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جہلم محترمہ علینا خضر اور ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال جہلم خضر حیات نے کی۔ واک 15 دفتر سے شروع ہو کر شاندار چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ واک میں سرکل آفیسر اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ جہلم، اسسٹنٹ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر جہلم، محکمہ سوشل ویلفیئر جہلم کے افسران، NGO کے نمائندگان، اسکول کے طلباء اور شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شرکا نے کرپشن کے خلاف آگاہی پر مبنی بینرز اور پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے۔ مقررین نے کہا کہ بدعنوانی معاشرتی اور اقتصادی ترقی کی راہ میں بڑی رکاوٹ ہے، جس کے خاتمے کے لیے سرکاری اداروں کے ساتھ سول سوسائٹی اور شہریوں کا تعاون ناگزیر ہے۔ واک کے اختتام پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے کرپشن فری پنجاب کے ویژن اور ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ پنجاب سہیل ظفر چٹھا کی قیادت میں جاری اقدام کو سراہتے ہوئے شفاف اور کرپشن فری پنجاب کے قیام کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ناصر شاہ، روز نیوز جہلم۔ بھاگٹاولہ کا مین بازار گزشتہ دنوں میں ہونے والی موسلادھار بارشوں کے بعد تالاب کا منظر پیش کرنے لگا، جس سے نہ صرف شہریوں اور تاجروں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے بلکہ کاروباری سرگرمیاں بھی بری طرح متاثر ہو رہی ہیں۔ تفصیلات رفاقت علی چودھری کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ گزشتہ دنوں ہونے والی بارش نے سیاسی کارکردگی اور ترقیاتی کاموں کا پول کھل کر رکھ دیا۔ بھاگٹاولہ کا اکلوتا بازار کھنڈرات اور تالاب کا منظر پیش کرنے لگا۔ ناقص نکاسیاب کے باعث بارش کا پانی کئی دن گزرنے کے باوجود تاحال ندی نالوں کا منظر پیش کرتے نظر آنے لگا، جس کے باعث کاروباری سرگرمیاں بری طرح متاثر۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ 12 شکایات کے باوجود نکاسیاب کا مؤثر نظام قائم نہیں کیا گیا، جس کے باعث ہر بارش کے بعد یہی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ موٹر سائیکل والے گر جاتے ہیں یا رکشے میں کوئی لیڈیز وغیرہ بیٹھی ہوتی ہے، کافی ان کا نقصان بھی ہوتا ہے۔ تو برائے مہربانی ہم وزیر اعلیٰ پنجاب سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس جگہ کا سوچیں، یہاں سے حلقے کے لوگوں نے ووٹ کیا اور یہاں کا کام بھی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ووٹ لے لیے یہاں کے کام نہیں کر رہے۔ برائے مہربانی ہمارے ہاتھ میں دیں۔ بھاگٹاولہ کے شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار سڑکوں کی تعمیر کی جائے، پانی کی نکاسی کے مستقل انتظامات کیے جائیں تاکہ آئندہ شہریوں اور تاجروں کو اس اذیت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رفاقت علی چودھری، روز نیوز، بھاگٹاولہ۔ ننکانہ صاحب کے گاؤں کی ہونہار طالبہ فاطمہ ابرار نے محدود وسائل کے باوجود میٹرک امتحانات 2026 میں لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔ تفصیلات طاہر محمود کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ ننکانہ صاحب کے گاؤں عظیم والا کے رہائشی ابرار حسین کی ہونہار بیٹی فاطمہ ابرار نے میٹرک کے امتحان میں 1189 نمبر حاصل کر کے لاہور بورڈ میں تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ فاطمہ ابرار اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد CSS کر کے ملک و قوم کی خدمت کرنا چاہتی ہیں۔ اس پورے سفر میں میری اس کامیابی کے پیچھے میرے پیرنٹس کا، میرے ٹیچرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ انہوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا ہے، اس کے لیے ان سب کا شکریہ۔ فیوچر میں CSS کرنا چاہتی ہوں، یہ میرا خواب ہے۔ میں پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں اور اس کے لیے بھی میں محنت کروں گی۔ فاطمہ ابرار کے والدین، اساتذہ اور بہن بھائی بھی اس کی شاندار کامیابی پر بہت خوش ہیں، جس نے محدود وسائل، سفری مشکلات اور معاشرتی مسائل کے باوجود ہمت نہیں ہاری اور مسلسل محنت سے یہ اعزاز اپنے نام حاصل کیا۔ الحمدللہ جی، پیرنٹس کے لیے بچوں کی خوشی تو ایک
अनमोल सी चीज़ होती है, बड़े फ़ख्र की बात है। और हमारे इस रिमोट एरिया से अल्लाह पाक ने एक इंस्टीट्यूशन दिया है और हमारे जैसे बच्चे, हमारे औलाद जो है वो कामयाबियाँ ले रही है, बोर्ड टॉप कर रही है, ये बड़ी फ़ख्र की बात। फातिमा इब्रार की कामयाबी इस बात का सबूत है कि मेहनत, अज़म और हौसले के साथ हर ख्वाब को हकीकत में बदला जा सकता है। ताहर महमूद, रोज़ न्यूज़, ननकाना साहिब। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद काजी अली रज़ा का केएसपीसी डॉक्टर अयाज हुसैन के हमरा अहम इजलास, तमाम एसएचओज़ और मुहर्ररान की शिरकत। एसएसपी ऑपरेशंस काजी अली रज़ा ने कहा, अवाम की खिदमत इस्लामाबाद पुलिस की अवलीन तरजीह है। शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल किए जाएँ। पुलिस दफातर और थानों में आने वाले हर शहरी से इज़्ज़त, एहतराम और खुश अखलाक़ी से पेश आएँ। पुलिस अफसरान और जवान हमारा कीमती सरमाया हैं, उनकी वेलफेयर और मसाइल का तरजीही बुनियादों पर हल यकीनी बनाया जाएगा। मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त पुलिस अफसरान के लिए खुले हैं। शहर के अमन व अमान का क़याम में पुलिस का किरदार कलीदी है। जराइम के ख़िलाफ़ भरपूर और मौसर कार्रवाइयाँ की जाएँ। करप्शन के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। बदअनवानी साबित होने पर सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। जराइम को छुपाना नहीं बल्कि उन पर काबू पाना हमारी ज़िम्मेदारी है। जराइम पेशा अनासिर किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की हौसला अफजाई, जबकि महकमे की बदनामी का बायस बनने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी और डिप्टी कमिश्नर कसूर की खुसूसी हिदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशंस कसूर की निगरानी में सेहत दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों के दौरान एक गैर कानूनी ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट पर छापा मारकर 2 मुलजिमान को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया है। तफसीलात अतर कसूरी की इस रिपोर्ट में देखिए। डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद और डिप्टी कमिश्नर कसूर आसिफ रजा की खसूसी हदायत पर डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन कसूर राव अब्दुल रहमान की जेर निगरानी सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने विजिलेंस टीम की निशानदेही पर कसूर के इलाका जवेद टाउन में ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट पर छापे के दौरान एक गैर कानूनी ऑयल प्रोसेसिंग यूनिट फाल पाया, जहाँ इस्तेमाल शुदा घी के खाली पैकेट्स को कंप्रेसर मशीन के जरिए दबाकर इसमें मौजूदा तेल और घी निकाला जा रहा था, जिससे मुख्तलिफ फूड बिजनेस को सप्लाई किए जाने का इंकशाफ हुआ। कार्रवाई के दौरान 195 किलोग्राम मुश्तबा लूज ऑयल, घी और 2000 किलोग्राम इस्तेमालशुदा घी व ऑयल के खाली पैकेट्स कब्जा में लेकर 2 मुलजिमान को हवाला पुलिस करके मुकदमा दर्ज करवा दिया गया, जबकि ऑयल प्रोसेसिंग मशीन, LPG गैस सिलेंडर, वजन करने वाली मशीन और प्लास्टिक ड्रम्स भी कब्जे में ले लिए गए। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के मुताबिक इंसानी सेहत से खेलने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी हैं और गैर मयारी व मुद्र सेहत खुराक की तैयारी या फरोख्त में मुलव्वस अनासर के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। अतर कसूरी, रोज न्यूज, कसूर। डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद के हुक्म पर फूड अथॉरिटी ननकाना साहिब का जिला भर में ग्रैंड ऑपरेशन गुज़श्ता माह में 1365 फूड यूनिट्स की चेकिंग करके 2 फूड पॉइंट्स को बंद और 2 फूड पॉइंट्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाए गए। फूड अथॉरिटी ननकाना साहब ने गुज़श्ता माह में कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 137 यूनिट्स को चेक किया और खिलाफ वर्जी पर 12,49,000 के जुर्माने आयद किए, जबकि 1,400 लीटर नाफिस दूध, 500 किलो मुज़र सेहत गोश्त, 200 किलो से ज़ायद खोया, मसाला जात समेत दीगर एक्सपायर अशिया तलब करके 30 सैंपल ले लिए गए। जबकि डीजी फूड अथॉरिटी राजा मंसूर अहमद ने कहा कि खुराक में मिलावट और जालसाजी का हर हरबा नाकाम बनाकर पंजाब को मिलावट से पाक बनाएंगे। बहावल नगर के शहर मसरूफ़ तरीन शहर मंचनाबाद रोड पर खाम आबाद बड़ी जामे मस्जिद के करीब सड़क अबूर करने के लिए न स्पीड ब्रेकर बनाया गया और न ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है, जिसके बायस मस्जिद आने जाने वाले नमाजियों, बच्चों, ख़वातीन और बुज़ुर्गों को सड़क अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात दिलफराज राठौड़ की इस रिपोर्ट में देखिए। बहावल नगर के शहर मसरूफ़ तरीन मिंचनाबाद रोड खादमाबाद बड़ी जामे मस्जिद के करीब सड़क अबूर करने के लिए ना स्पीड ब्रेकर बनाया गया है और ना ही ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद है, जिसके बाइस मस्जिद आने जाने वाले नमाजियों, बच्चों और ख़वातीन और बुजुर्गों को सड़क अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों के मुताबिक तेज़ रफ्तार ट्रैफिक के बाइस इस मुकाम पर हादसात का खतरा हर वक्त मौजूद रहता है और मुतअद्दिद हादसात रूनमा भी हो चुके हैं। रही सही कसर एक निजी कंपनी ने पूरी कर दी है, जिसकी जानिब से केबल वायर निकालने का काम के लिए सड़क पर जगह जगह गड्ढे कर दिए गए थे, जो
آج تک مرمت نہ کیے گئے ہیں، جس کے باعث سڑک مزید تنگ ہو جاتی ہے اور ٹریفک جام کے ساتھ ساتھ حادثات کے خدشات بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اہل علاقہ نے ضلع انتظامیہ، ٹریفک پولیس اور متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ خادم آباد بڑی جامع مسجد کے قریب فوری طور پر زیبرا کراسنگ، اسپیڈ بریکر اور مناسب ٹریفک سائن بورڈ نصب کیے جائیں، جبکہ نجی کمپنی کو سڑک پر کام کے دوران ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے اور مناسب حفاظتی اقدامات کرنے کی پابند بنایا جائے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کسی بڑی حادثات کا انتظار کرنے کے بجائے متعلقہ ادارے فوری طور پر عملی اقدامات۔ مین روڈ ہے، یہ دیکھیں یہاں ساتھ جامع مسجد ہے، اسکول ہے، بچے کراسنگ کرتے ہیں، کئی حادثات ہو چکے ہیں۔ ہم ڈپٹی کمشنر باول نگر سے، ڈی سی سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ادھر نا اسپیڈ بریکر ہونے چاہیے۔ اسی ادارے نے اس کے اندر سے تار نکالی ہے، یہ کروڑوں روپے قومی خزانے سے لگا ہے، نئی روڈ ہے بالکل، کسی نے تار نکالنے کے چکر میں اس روڈ پہ کوئی 50 گڑھے بنا دیے ہیں اور گڑھوں میں کوئی ریپیئرنگ نہیں کی، کوئی اچھی کوالٹی کا مٹیریل لگایا گیا، کم از کم 6 انچ 1 فٹ گڑھا ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک والے دیکھتے ہیں گاڑی کوئی آگے پیچھے کرتے ہیں تو کسی نہ کسی میں موٹر سائیکل والے میں، کسی پیدل چلنے والے میں وہ گاڑی لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اور اکثر دفعہ لوگوں میں لگی بھی ہیں گاڑیاں۔ تو جس ادارے نے اس کو روڈ کو نقصان پہنچایا ہے اس سے جرمانہ بھی کیا جائے اور اس پہ ریپیئر بھی کروایا جائے اور اچھی کوالٹی کا مٹیریل ڈالا جائے۔ اتنی ہماری یہ کروڑوں روپے کی لاگت سے روڈ بنی ہے، پوری سڑک ماشاءاللہ زبردست بنی ہوئی ہے، لیکن اس ادارے نے توڑ دیا، اس کو کھڈے ڈال دیے پورے روڈ کے اوپر۔ اہل علاقہ کے لوگوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سڑک کو فی الفور جو ہے گڑھوں کو مرمت کروایا جائے اور زیبرا کراسنگ یا اسپیڈ بریکر بنوایا جائے تاکہ نمازی حضرات سڑک کو بآسانی کراس کر سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ دلفراز راٹھور، روز نیوز، بہاول نگر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے وہاڑی کے ارکان صوبائی اسمبلی کی ملاقات، سیاسی امور، ترقیاتی منصوبوں اور عوامی فلاحی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کرنے والوں میں محمد یوسف کسیلہ، ملک نوشیر، انجم لنگڑیال، میاں محمد ثاقب خورشید اور محمد نعیم اختر خان شامل تھے۔ ملاقات کے دوران سیاسی امور، ترقیاتی پروجیکٹس اور عوامی فلاحی منصوبوں پر بات چیت ہوئی۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے 5 دہائیوں سے سنگل اور خستہ حال وہاڑی ملتان روڈ کو 2 رویہ شاندار ایکسپریس وے میں بدلنے پر اظہار تشکر کیا اور وہاڑی ملتان روڈ 2 رویہ سڑک کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا گیم چینجر منصوبہ قرار دیا۔ ارکان صوبائی اسمبلی نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ملتان وہاڑی روڈ کی بحالی پر عوام کے شاندار فیڈ بیک سے آگاہ کیا اور کہا کہ وہاڑی ملتان روڈ کی تعمیر علاقے کی ترقی کے لیے سنگ میل ہے۔ انہوں نے وہاڑی میں الیکٹرو بس سروس کے آغاز پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہاڑی سے بورے والا اور ٹبہ سلطان پور میں الیکٹرو بس عوام کے لیے شاندار ٹرانسپورٹ ہے۔ الیکٹرو بس میں طلباء، خواتین اور بزرگوں کے لیے مفت سفر کی سہولت وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کا بے مثال اقدام ہے۔ میر رضا علی کیس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ میں جسم پر متعدد چوٹوں اور فائر آرم انجری کا انکشاف ہوا ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق میر رضا علی کے سر کے دائیں حصے پر گہرا زخم موجود تھا، ناک کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی جبکہ سر کے مختلف حصوں میں خون جمع ہونے کے شواہد ملے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ میر رضا علی کے منہ اور گردن کے اندر سیاہ رنگ کا مادہ موجود تھا۔ فورینسک رپورٹ کے مطابق سینے کے دائیں جانب گولی کا زخم موجود تھا جس کا سائز تقریباً 0.8 سینٹی میٹر بتایا گیا ہے۔ گولی کے داخلی زخم کے کناروں اور ارد گرد کے پٹوں پر سیاہ رنگ کے نشانات بھی پائے گئے جبکہ دائیں جانب کی پسلی ٹوٹی ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق گولی سینے کے دائیں جانب سے داخل ہو کر دل کے اگلے حصے تک پہنچی۔ دل پر 2 سرکولر کٹ یا زخم موجود تھے۔ گولی دل کو متاثر کرنے کے بعد بائیں جانب پسلی کے قریب سے باہر نکلی۔ رپورٹ کے مطابق جسم پر پائے جانے والے زخم موت سے قبل لگنے والی چوٹوں کے زمرے میں آتے ہیں۔ گزرے ہفتے معیشت کے بارے اعداد و شمار مثبت رہے تاہم زمینی سطح پر مہنگائی برقرار ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں اسلام آباد سے چیف رپورٹر رضا عابد مصطفیٰ کی یہ رپورٹ۔ اگرچہ گزرے ہفتے سٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان رہا اور 100 انڈیکس 5335 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 181,430 پوائنٹس پر بند ہوا، تاہم ان اعداد و شمار کا عام آدمی کی زندگی پر کوئی مثبت اثر نہیں پڑا۔ مہنگائی میں مسلسل اضافے نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے۔ اتوار بازار بھی اس مہنگائی کے آگے ڈھال نہیں بن پا رہے۔ اس ساری صورتحال پر وفاقی دارالحکومت کے شہری بھی پریشان ہیں۔ مہنگائی کا کیا بتائیں، ہر چیز میں مہنگائی ہے، مہنگائی پیٹرول بڑھتا تو مہنگائی بڑھتی ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، غریب آدمی کا گزارا کرنا بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ تنخواہیں تو بڑھاتے نہیں ہیں اور جو بڑھاتے ہیں اتنے ٹیکس لگا دیتے ہیں۔ جب اتنے زیادہ ٹیکس لگاتے ہیں تو پھر غریب آدمی کدھر جائے گا؟ بہت مہنگائی ہے، کیا کرنا ہے، اب کیا کر سکتے ہیں، ہم تو کھا پی رہے ہیں، بھوکے تو نہیں رہ سکتے۔ مہنگائی نے تباہی پھیر دی، انہوں نے مہنگائی وغیرہ غریب لوگوں کا
जो हालात इस टाइम चल रहे हैं तो बहुत ख़राब चल रहे हैं इस टाइम। जरूरत इस अमर की है कि रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया बिलखसूस आटा, दालें, चावल, सब्जी वगैरह की कीमतें कम कराई जाएं। मंडियों से बाजारों तक निगरानी का मौसर निज़ाम महंगाई में कमी ला सकता है। कैमरामैन सैयद मीसम काजमी के साथ रजा आबिद मुस्तफ़ा, रोज़ न्यूज़, इस्लामाबाद। रोज़नगर से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए रोज़ न्यूज़।